ملتی اور صرف جمعہ پڑھنے سے جنت نہیں ملتی۔ اور احترام حاضران مصلیان نظام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس رب کریم نے ہم سبوں کو ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام کی جماعت نے جنت کو پانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ساری زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے جان مال کی پوری قربانی کی ہے۔ صحابہ کی جماعت نے اپنی زندگیوں میں روایت جانتا ہے کہ صحابہ نے دین اسلام قرآن کے لیے، جنت کو پانے کے لیے پیروں پہ پتھر باندھے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت نے رات بھر کربٹیں بدل کر گزار دیا کرتے تھے، کبھی جی بھر کے کبھی سوئے نہیں، کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھائے نہیں، کبھی اچھے مکان آپ کے بنانے کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، گھوڑا گاڑی بنگلہ دکان مکان زمین جائیداد کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، کیونکہ ان کے پیچھے اگر لگائیں گے تو جو ہوتا ٹارگیٹ ہے جنت وہ رہ جاتی، چھوٹ جاتی۔ سارے مسلمانوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ٹارگیٹ، لکش، منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ نے یہ اچھے دور کا بوٹی دیا ہے، جسم بدل دیے ہیں، اور دوسری چیز مال ملی ہے۔ یہ دو چیز ملی ہے صرف اور صرف اونلی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر انسان جنت کو حاصل کرنے کے بجائے اگر یہ جان مال کہیں لگا رہا ہے تو صحیح معنی میں جانی کو ظاہر ہوگا۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر جس نے جنت کما لیا، آج جنت حاصل کر لیا، گویا کہ اس نے جنت جیت لیا۔ اگر جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر جنت نہیں کما سکے، رب کو راضی نہیں کر سکے، اللہ نے 10 سال 20 سال 100 سال کی زندگی دیا تھا، گولڈن چانس سنہرا موقع ملا تھا، آپ جنت ہار چکے ہیں، آپ جنت نہیں کما سکتے ہیں۔ اللہ نے بہترین سنہرا موقع دیا تھا، مرنے کے بعد انسان ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کی غنیمت ہے جان اور مال، اس لیے اس کو رضائے الہی میں لگانا چاہیے۔ جیسے دکانوں میں، مکانوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، سروس میں، جاب میں ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کماتے ہیں، ایسے ہی اپنے آپ کو ذکر میں، تلاوت میں، روزہ میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں، توبہ دلہ میں، تہجد شام میں اپنے آپ کو تھکانا چاہیے، کھپانا چاہیے، ورنہ اللہ کو چھین لے گا۔ اور مال کو بھی وہاں لگانا چاہیے جہاں اللہ اس کے نبی راضی ہو، اور مال بھی ہم سے چھین لیتے ہیں۔ جی قرآن کی آیت میں نے تیسرے سپارے کی پڑھی ہے، اللہ اعلان کرتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل، جو لوگ اپنے مالوں کو میری راہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں خرچ کرتے ہیں، جو آدمی مجھے راضی کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے میری راہ میں دن کے اجالے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو میری راہ
نہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو شرعی بشارت دے رہے ہیں کہ تمہیں جہنم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں ڈر نہیں ہوگی وہاں غم بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں ڈر نہیں وہاں غم نہیں، جہاں خوف ہوں گے وہاں غم ہوگی، وہاں مغموم ہوں گے لوگ۔ اس لیے بہت سے بزرگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس قرآن کی آیت کے سننے پر رب کی راہ میں 40,000 دینار خرچ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں 10,000 دینار خرچ کیے ہیں، رات ختم ہوئی دن کا سویرا ہوا، دن کی روشنی میں ابو بکر صدیق نے 10,000 سونے کا سکہ دن میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق نے 10,000 دینار اللہ کی راہ میں چھوٹ کر غریبوں اور حاجت مندوں میں خرچ کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے 10,000 دینار اللہ کی راہ میں علی الاعلان مجمع میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا اعلان ہے، فرمان ہے، سروں و علانیہ، اے لوگوں میری راہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے میری راہ میں علی الاعلان حاجت مندوں کو ضرورت مندوں پہ بات کرو۔ ابو بکر علی الاعلان اللہ کی راہ میں مال پیش کرتا ہے، جنہیں حاجت کو ضرورت ہو آؤ دے گا۔ میرے دوستوں یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اللہ نے ان سبوں کو یہ عمل ان سے اس لیے اللہ نے کروایا ہے کہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے یہ سبق ہے، پیغام ہم کیسے دیں۔ حالانکہ یہ سارے صحابی جنت میں یہ مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جنت کی اشارت دے دی، ٹھیک ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں، کون خرچ کیا، کون خرچ کیا، کہاں کوئی کیا؟ تو اللہ نے اس کی جواب کو بند کرنے کے لیے، اس کو جواب دینے کے لیے صحابہ کی جماعت کو لایا سامنے اور صحابہ سے یہ عمل کرتے دکھا دیا۔ اس لیے اللہ کے راہ میں جب بھی مال خرچ کرنے کا اعلان ہو، ہمیں آپ کو چاہیے اللہ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ خوب خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے جو صحابہ سے تب تعبیر صالحین سے ملتا ہے جی، اور ہم اور آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ مسجد میں، مدرسے میں، غریب میں، غرباؤں میں، حاجت مندوں میں ہم مال پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ مدرسے میں بھی پیسے دیتے ہیں، ہمارے آپ کے پیسے سے مدرسے کی زمین خریدی جاتی ہے، مسلمانوں کے پیسے سے مدرسے کی بلڈنگیں تعمیر ہوتی ہیں، آپ کے پیسے سے۔ آپ کے پیسے سے کوئی بچے حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، آپ کے پیسے سے کوئی بچہ امام بن گیا، آپ کے پیسے سے کوئی بچہ شہر کے قاضی بن جاتے ہیں، کوئی مفتی بنتے ہیں، کوئی محدث بنتے ہیں، کوئی بہت بڑے ادیب بنتے ہیں آپ کے پیسے سے۔ جتنے بھی پورے دنیا میں مدارس چل رہے ہیں، اس میں مسلمان ہی صرف یہ ایسی قوم ہے جو صرف اور صرف only مسلمان ہی پیسہ دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی قوم نہیں دیتی۔ آپ کے مالی قربانے سے دین زندہ ہے، مطلب آپ کو آگے بڑھتا ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتا ہے آپ کی مالی قربانی کے دینے سے کامیاب ہوتا ہے اجتماع، بڑے بڑے مراکز مرکز آباد ہے آپ کی مالی قربانی سے۔ نظام الدین دلی اللہ کے راستے میں جماعت میں بھی جانے کا موقع نصیب ہوا ہے الحمدللہ۔ 20,000 لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، یہ کسی نہ کسی مسلمان ہی کا مالی قربانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ مدارس اسلامیہ دین کے مرکز اور دین کے قلعہ ہے۔ یہ مدارس دین کے ایسے قلعہ ہیں جس میں سے ایک سے عالم، حافظ، قاری، مفتی، امام، محدث، مفکر نکل گیا۔ یہ مدارس رہیں گے تو علماء رہیں گے، علماء رہیں گے تو قرآن، اسلام، شریعت زندہ رہے گی۔ مسجد میں اذان نماز پڑھانے والے رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ مدرسے اگر بند ہو گئے، جیسے کہ لاک ڈاؤن میں 200 مدرسہ بند ہو گئی، آدھا عالم بنا ہوا بچہ پڑھائی چھوڑ کے برباد ہو، مزدوری کرنے چلے گئے۔ میرے سرپرستی میں ایک بچہ 25 پارے کا حافظ پڑھائی چھوڑ دیا، مزدوری کرنے گیا، 10 12 15 بچے پڑھے ہوئے
ہے کہ مساجد مدارس بند ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مدرسے میں پیسے دیتے ہیں، اس لیے سب دن سے دیے ہیں، سب دن دیتے رہنا ہوگا. یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. جامعہ اسلامیہ یتیمیہ سیہور 12 بہرا سیہور विधान सभा महसी जिला सहरसा से 3 दिन से आपके ही 3 रोज से आपके ही गाँव में है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तारिक अनवर साहब जो है आपके यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं. हमारे यहाँ जो मुदर्रिस पढ़ा रहे हैं तारिक सलाहुद्दीन साहब हमारे हजरत वाले के साथी हैं पढ़ने के ज़माने के. अल्हम्दुलिल्लाह इस गाँव में कई ऐसे हैं जो उनके साथी भी हैं और शागिर्द भी हैं. इलाहाबाद में पहले पढ़ाते थे वो, और हजरत हाफिज मौलाना इमाम महबूब आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे इदारे में हम हैं. तारीफ ये है 3 दिन से है मदरसे में 4 रूम के तामीरी काम हो रहा है. तकरीबन 15 लाख रुपए की खर्च है. टाइम हो चुका है, इजाज़त नहीं दे रहा टाइम के आगे वो आपसे टाइम लूँ, मगर एक आध मिनट टाइम तो आपको देना होगा. आप टाइम नहीं देंगे तो कौन देगा. और जुमा ईद का दिन होता है, ईद के दिन तो 4 मिनट देर हो ही जाती है. इसलिए मेरे दोस्तों को अज़ीज़ों, मदारिस में 4 रूम के तामीरी काम में सफ़ीर रुपये की ज़रूरत है, खतीब रुपये की ज़रूरत है. इसलिए बताएं अबू बकर सिद्दीक़ की तरह इस मजमा में कौन से ऐसे अल्लाह के बंदे हैं मदद बुलाए हैं. रसूलुल्लाह के घर के लिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है. जो नबी मेरे लिए कल क़यामत में सिफारिश करेंगे उस नबी के घर के लिए, मेहमानान रसूल के लिए. बताएं अबू बकर सिद्दीक़ ने 40,000 दिनार खर्च किए हैं. एक बात सुन लीजिए, जब अल्लाह के राह में ऐलान होता है माल खर्च करो तो शैतान कहता है शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान कहता है मस्जिद में, मदरसे में, गरीब में, गुरबाओं में माल मत खर्च करो. अगर माल खर्च करोगे तो फक़्र का काम पे आ जाओगे, तंगदस्ती पे आ जाओगे, गुरबत पे आ जाओगे. शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, ऐसे वो शैतान बहकाता है, वसवसा डालता है, धोखा डालता है, गुमराह करता है. जैसे हम सबों को नमाज से, ज़िक्र से, तिलावत से, मस्जिद से दूर कर रखा है शैतान. मैं कल मगरिब की नमाज पढ़ने में पढ़ा था 3-4 की नमाज में से 10-15 लोग नमाज में थे. मेरे भाइयों, नमाज से आगाज शैतान ने दूर कर रखा है. तो शैतान चाहता है कि माल खर्च करने से भी इसे रोक दिया जाए. अल्लाह कहता है वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला. और मेरे बंदो, शैतान के भटकाने में न आना, शैतान के वसवसे में न आना. तेरा रब तुझसे वादा करता है तू मेरी राह में माल खर्च कर, मैं अपने फज़ल करम से तेरी मग़फ़िरत, तेरी बख्शिश फरमा दूंगा. वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला. शैतान कहता है मत दे, क्योंकि तेरे घर में चावल नहीं है, चावल लाना है. शैतान कहता है बच्चों की कुछ फीस देना है, यानी कि आपके घर के ढेर सारे काम काज खर्च आपके सामने में ले आता है, आपको नेकी का मान शैतान रोकता है, वसवसा डालता है. अल्लाह कहता है मेरी राह में दे, मैं अपने फज़ल से तुझे मग़फ़िरत करूं. बताएं इस मजमा में ऐसे ऐसे मर्द बुलाए हैं, ऐसे ऐसे माल वाले अल्लाह ने जैसे माल दिए हैं. अहले इल्म की बस्ती है, अहले सब्र की बस्ती है. 10 बोरी ज़मीन की कीमत के लिए बताए को भाई रसूलुल्लाह के घर में देना चाहते हैं. 10 बोरी ज़मीन की कीमत बोले इंशाअल्लाह. अल्लाह देखना चाहता है कि मेरी राह में कौन देता है. अबू बकर सिद्दीक़ ने 40,000 सोने का सिक्का दिया. आपसे इतना नहीं कहा रहा, सिर्फ 10 बोरी से पता है 10 बोरी का है, 50 बोरी देने के बाद